السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے یہ جانا تھا کہ مسلمان وہی ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ دوسرے لفظوں میں جو مسلمان کو اپنا بھائی تصور کرتا ہے اور بھائی جیسا رویہ اس کے ساتھ رکھتا ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم بتائیں گے کچھ ایسی چیزیں جن کی وجہ سے بھائی کا دشمن بن جاتا ہے، میری مراد مسلمان کا دشمن بن جاتا ہے اور ہاتھ اور زبان سے اس کو تکلیف دیتا ہے۔ سورۃ الحجرات میں اللہ رب العالمین نے ایسی چیزوں کی طرف نشاندہی بھی کی ہے۔ ان میں سے مسلمان کا اگر استہزاء کرے اس سے مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے، رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ طعن و تشنیع کا نشانہ بنانا، برے القاب سے نوازنا، بدگمان ہو جانا، اسی طرح مسلمان کے عیوب ٹٹول کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا اور غیبت کرنا، اور برادری کے چکروں میں ایک دوسرے کو حقیر جاننا۔ سب سے پہلی بات میں اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو مخاطب کیا اور کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، کہ ہے اہل ایمان، مردوں میں سے کوئی بھی مرد دوسری مرد کا یا دوسری قوم کا گروہ کا مذاق نہ اڑائے، استہزاء نہ کرے۔ ہو سکتا ہے جن کا مذاق استہزاء کیا جا رہا ہے وہ ان سے بہتر ہوں، اور عورتوں کو الگ مخاطب کر کے کہا کہ عورتیں دوسری عورتوں کا استہزاء نہ کریں۔ ہو سکتا ہے جن کا یہ استہزاء کر رہی ہیں وہ ان سے بہتر ہوں۔ چونکہ مسلمان کو حقیر جاننا یا اس کا استہزاء کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور ایسا گناہ ہے مسلمان تو دور کی بات، مسلمان ایک بڑی پہچان ہے کہ عزت والا انسان ہے، اس پہ یہ چیزیں حرام ہیں، بلکہ معاشرے کا سب سے گندہ ترین انسان وہ ہوتا ہے جو دوسرے مسلمان کو حقیر جانتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بِحَسْبِ امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، کہ بندے کے لیے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ دوسرے مسلمان کو اپنے بھائی مسلمان کو، بھائی کا لفظ بھی حقیر جانے، تو یہ حقارت سے دیکھنا یہ مسلمان کو تکلیف دینے کا باعث بنتا ہے۔ طعن و تشنیع کا نشانہ بنانا، اس کا بھی معنی فرمایا ہے، اور طعن و تشنیع مسلمان کو کرنا ایسے ہی ہے جیسے اس کو قتل کرنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے طعن المسلم کا قتل ہی، مسلمان کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنانا اس کے قتل کے مترادف ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے طعن و تشنیع کے حوالے سے یہاں تک بھی اللہ رب العالمین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل کر کے فرمایا ویل لکل ہمزۃ لمزہ، کہ ہلاکت ہے، بربادی ہے طعن و تشنیع کا نشانہ بنانے والوں کے لیے۔ برے ناموں سے القاب آ جاتا ہے، قوموں کو نام دیے جاتے ہیں، برادریوں کو نام دیے جاتے ہیں، علاقوں کی سطح پہ نام دیے جاتے ہیں۔ یہ برے نام جن کے اصل نام ہے ان سے ہٹ کر برے ناموں سے پکارنا یہ بہت بڑی نافرمانی ہے، اور یہ تینوں برائیاں جس میں پائی جاتی ہوں گی وہ ان کو اللہ رب العالمین نے ظالم قرار دیا، اور ظالم کے لیے کوئی بھی معافی نہیں ہے۔ چوتھی خرابی جس کی وجہ سے یہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں اخوت والے، جس کی وجہ سے مسلمان کا دشمن بن جاتا ہے، وہ ہے بدگمانی۔ بدگمانی آج ہمارے معاشرے میں اس قدر پائی جاتی ہے کہ بھائی سے بدظن ہو چکا ہے، بیٹا ماں سے، ماں بیٹے سے، بہن بھائی ایک دوسرے سے بدظن ہو چکے ہیں۔ الغرض معاشرے میں رشتہ دار ایک دوسرے کے بدظن ہو چکے ہیں، اور بدظنی یہ ہے کہ مثلا ایک بھائی دوسرے بھائی کے خلاف یہ سوچ رہا ہو کہ یہ میرے متعلق یہ سازش کر رہا ہے، میرے متعلق یہ کہہ رہا ہوگا، میرے متعلق یہ گفتگو کر رہا ہوگا، اس کی سوچ یہ ہوگی وغیرہ وغیرہ، یا کوئی بھی عورت دوسری عورتوں کے متعلق یا رشتہ داروں کے متعلق بدظن ہو رہی ہو، خود بھی اپنے گھر والوں کو، چونکہ یہ زیادہ بدگمانی کی جو بنیادی جڑ ہے، معذرت کے ساتھ عورت مرد کو وہ قائل کرتی ہے کہ فلاں ہو سکتا ہے تیرے خلاف یہ کر رہا ہوگا، فلاں یہ کر رہا ہوگا، اس سے رشتہ داری توڑو، اس سے قطع تعلقی کرو، اس کے گھر نہیں جانا، یہ ہے وہ ہے، انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا ہے، کیوں کیا ہے، ایسے۔ یعنی جب اس کے دل میں شک کی بیماری، جس عورت یا مرد میں ذرا برابر بھی شک کی بیماری پائی جاتی ہے وہ بدظن ہوتا ہے، خود بھی دوسروں کو بھی بدظن کرتا ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ بدگمانی سے بچو، ان بعض الظن اسم، چونکہ یہ بدگمانی اس میں سے گناہ کا ایک حصہ ہے۔ ایاکم والظن فان الظن اکذب الحدیث، باتوں میں سب سے جھوٹی بات یہ بدگمانی ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ مسلمان کے عیوب نہ ٹٹولے، ولا تجسسوا، چونکہ جب یہ بیماریاں 5 قسم کی پائی جائیں گی تو پھر
چھٹی بیماری ان میں پائی جائے گی جو اس رشتے کو بالکل کاٹ کے رکھ دے گی اور دشمنیاں بڑھ جائیں گی، وہ غیبت ہے کہ جب یہ مسلمان کے عیوب ٹٹولنے کی کوشش کرے گا، مسلمان کے خلاف بدظن ہو جائے گا، مسلمان کو کچھ سمجھے گا ہی نہیں، یہ حقارت کی نگاہ سے دیکھے گا، پھر یہ غیبت سے بھی دریغ نہیں کرے گا، لوگوں کے ہاں اس کی برائیاں اگر ہوں گی تب بھی بیان کرے گا، نہ ہوں گی تب بھی بیان کرے گا، بہتان لگا کے 8ویں بیماری میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس لیے یہ غیبت کرنا مسلمان کی یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ جب کسی کو کسی کی بات کا پتہ چلا، آگے وہ جب بیان کرے گا، جب اس کو پتہ چلے گا، ان کی دشمنیاں بڑھتی جائیں گی۔ یہ تو دنیاوی اعتبار سے ہے، جب اس کا عذاب بھی بہت سخت ہے، وہ یہ ہے کہ اس کی مثال اللہ نے قرآن میں یوں دی ہے کہ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کہ وہ بات جس کو تم ناپسند جانتے ہو کہ مسلمان کی لاش پڑی ہو اور اس سے تم نوچ نوچ کے گوشت کھا رہے ہو۔ واقعہ ہر کوئی ناپسند کرتا ہے، چونکہ مسلمان جب اس کا بھائی میت ہوتا ہے تو ہر طرح کی ہمدردی، اگرچہ کتنی بڑی دشمنی کیوں نہ، اس سے ہمدرد ہو جاتا ہے۔ تو ایسی کیفیت کیسے ہو سکتی ہے کہ دنیا میں زندہ رہتے ہوئے اس کا ہمدرد نہیں ہے، زندہ رہتے ہوئے اس کا گوشت کھا رہا ہے، جیسا کہ اس کی لاش پڑی ہے اس کے سامنے گوشت کھا رہا ہے، اور قبر میں اس کو یہ عذاب دیا جائے گا، برا قسم کا گوشت بدبودار اس کے سامنے رکھا جائے گا، برزخ کی زندگی میں یہ اس کو کھاتا رہے گا، کیونکہ دنیا میں اس نے مسلمان کی عزت کو تار تار کیا تھا غیبت کر کے، دنیا میں اس نے اس کا گوشت غیبت کی صورت میں کھایا تھا۔ اور آخری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ خرابی پائی جاتی ہے کہ ہم قوموں کے اعتبار سے بٹ چکے ہیں، بڑی قوموں کے اعتبار سے بھی بٹ چکے ہیں۔ کوئی پٹھان ہے، جدون ہے، سردار ہے، مختلف قسم کی قومیں ایک دوسرے کو حقارت کی نگاہ سے ہم دیکھتے ہیں۔ دوسری چھوٹے طبقے میں اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں، گلیات کی سطح پہ ہم دیکھیں تو وہاں پہ ہمارے بھائی ہیں جو جوتوں کا کام کرتے ہیں، درزیوں کا کام کرتے ہیں، برتنوں کا کام کرتے ہیں، لکڑی کا کام کرتے ہیں۔ ہمارے بڑے وڈیرے یا ہمارے جو اپنے آپ کو پہنچے ہوئے کہتے ہیں، وہ ان کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ یہ آپ کے معاشرے میں ہے، شادی بیاہ میں ان کو دعوت دیتے ہوئے بھی عار محسوس کرتے ہیں، ان کی غمی خوشی میں شریک ہوتے ہوئے عار محسوس کرتے ہیں۔ بلکہ ہمارا تو یہ المیہ ہے کہ ہم جب اپنے بچوں کو غصہ یا ڈانٹتے ہیں تو ہم ان کی قوم میں سے کسی کا نام لے لیتے ہیں۔ مثلاً ہمارے ہاں یہ ایک مشہور ہے کہ جب کوئی بچہ شرارت کرتے ہیں تو ہم اس کو کہتے ہیں موچی نہ کر۔ یہ کیا طریقہ کار ہے؟ اس سے اسلام نے منع فرمایا ہے، جبکہ تخلیق سب کی ایک ہی ہے، ایک مرد سے ہوئی ہے، ایک عورت سے ہوئی ہے، اور کنبے قبیلے بنانے والی ذات اللہ ہے۔ اس نے بتا دیا کہ اس کا مقصد کیا تھا، اس کا مقصد تھا تشنیع یا فخر، غرور، تکبر نہیں تھا، بلکہ ایک پہچان تھی۔ اور جو عزت دار ہے، یہ جو اللہ کے ہاں شرف والا ہے، اس کا بھی بتلا دیا کہ جو تقوی والا ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، فرمایا یا ایھا الناس، ہے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، بے شک ہم نے تم کو ایک مرد سے اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ سردار بھی ایک مرد ایک عورت سے پیدا ہوا، جدون بھی ایک مرد ایک عورت سے پیدا ہوا، پٹھان ہے تو ایک مرد ایک عورت سے پیدا ہوا۔ ہمارے علاقے میں اگر کوئی موچی ہے تو وہ بھی ایک عورت اور مرد سے پیدا ہوا، ترکھان ہے تو ایک عورت اور مرد سے پیدا ہوا۔ تخلیق میں جب تم برابر ہو تو پھر فخر کس بات کا، غرور کس بات کا؟ پھر آگے فرمایا کہ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے یہ قنبے، قبیلے، برادریاں، یہ قومیں اس لیے بنائی ہیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ آج ہم نے پہچاننے کے بجائے، مقام پہچاننے کے بجائے، ہم نے ان کو تکبر کا، غرور کا جو ہے ہم نے سلسلہ بنا لیا ہے، جو کہ سراسر غلط ہے۔ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں تم میں سے سب سے زیادہ معزز، سب سے زیادہ عزت والا، شان والا، اس کی برادری بھی اعلیٰ، اس کی قوم بھی اعلیٰ، وہ ہے جو تقوی والا ہے، پرہیزگار ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے معاشرے سے ان برائیوں کا خاتمہ کر کے معاشرے میں اخوت کے رشتے کو قائم کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔